یہ آج کی لائیو اسٹریم کا مقصد خدا کے وجود پر بحث کرنا ہے۔ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہیں، اور جو خدا کے وجود کو مانتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہیں، اس تعلق سے آج کی اسٹریم میں گفتگو ہوگی۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ مفتی منیر صاحب ہیں جو ماشاءاللہ اس موضوع پر کافی ریسرچ رکھتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ کیا جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا خدا کا وجود ہے؟ یہ سوال ذہن میں کیوں آتا ہے؟ اس سے پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا اور کون اسے چلا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کے جواب کے لیے ہر کوئی کوشاں ہے، ہر کوئی اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو ہماری طرف سے یعنی مسلمانوں کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، اس کو بنانے والا، اس کا کریٹر خدا ہے، اور وہی اس کا مدبر یعنی اس کو چلانے والا ہے۔ لیکن جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، جنہیں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، ملحدین کہا جاتا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، کائنات یہ خود سے بنی ہے اور لاز آف نیچر اس کو چلا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات نکل کے آتی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے یہاں خدا کا وجود ہے، اور جو ملحدین ہیں وہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بحث چھڑتی ہے کہ مسلمان اپنے دعوے پر دلیل دیں گے یا ملحدین۔ تو سب سے پہلے یہاں یہ طے کیا جائے گا کہ مدعی کون ہے، مدعی کے اوپر دلیل ہوتی ہے۔ دیکھیں، مدعی وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے، یعنی جو چیز بالکل ظاہر ہے اس کے خلاف اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو مدعی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ایک مکان میں رہتا ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ یہ مکان کا مالک ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص آ کر اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، تو یہ ظاہر کے خلاف دعویٰ ہے، اس شخص کو مدعی کہا جائے گا۔ لہذا دلیل دینا اس کا کام ہوگا۔ مدعا علیہ یہ شخص ہوگا جو ظاہر کے موافق ہو۔ اب ہم مذہب کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ ملحدین مدعی ہیں یا مسلمان۔ دیکھیے، خدا کے وجود کا جو دعویٰ مسلمان کرتے ہیں وہ بالکل ظاہر کے مطابق ہے، کیونکہ ہم دنیا کے اندر جو بھی چیز بنتی ہے اس کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ سبب ہے۔ تو اس پوری کائنات کا بھی کچھ سبب ہونا چاہیے، اور وہی سبب خدا تعالی ہے۔ اس لیے ہمارا جو خدا کے وجود کا دعویٰ ہے وہ بالکل ظاہر کے مطابق ہے، اور ملحدین ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب ہر چیز کا ایک سبب ہے دنیا کے اندر، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو صرف اس کائنات کا سبب کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ظاہر کے خلاف ان کا دعویٰ ہے، لہذا اصل دلیل ان کے ذمے ہے خدا کے نہ ہونے پر۔ اب اس سے پہلے کہ ہم دلیل کا سلسلہ شروع کریں، یہ سمجھے کہ ملحدین اپنے آپ کو انکاری کہہ کر، یہ کہ ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا اس لیے ہم دلیل نہیں دیں گے، وہ خود کو بچاتا ہے، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ ملحدین کا بھی مذہب ہے، کیونکہ دین کی جو تعریف کی گئی ہے، جو جامع تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ جس کے مطابق انسان عبادت کرے، چاہے وہ طریقہ صحیح ہو یا غلط، وہ دین کہلائے گا۔ اسی طرح مادہ پرستوں نے جو تعریف کی ہے دین کی، وہ یہ ہے کہ انسان کا بنیادی مقصد یا اس کے ساتھ رویہ۔ اب ملحدین کو اگر ہم ان تعریفات کے اوپر دیکھیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملحدین کا بھی، کیونکہ ملحدین کی سب سے بڑی حقیقت وہ ایک کائنات ہے، اور وہ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوسمولوجی یعنی علم کائنات کا سہارا لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے ذریعہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو ان کا مذہب اسلام ہے، اور ملحدین کا مذہب کوسمولوجی ہے۔
اور دلیل اس طرح ان پر جو ہم نے تعریف ابھی پیش کی ہے دین کی، وہ اس طرح صادق آتی ہے جو مادہ پرستوں نے تعریف پیش کی ہے کہ وہ ایک رویہ رکھتے ہوں، تو ان کا بھی ایک رویہ ہے کائنات کے تعلق سے، کیونکہ یہ سب کے سب سیکولر ہوتے ہیں اور کائنات کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ لاز آف نیچر ہی سے چلا رہے ہیں، کیونکہ ملحدین بھی ایک رویہ رکھتے ہیں اور کائنات کی تئیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو لاز آف نیچر چلا رہے ہیں، اس لیے یہ مانا جائے گا کہ ملحدین کا بھی مذہب ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ نہیں ہمیں فلسفے سے دلیل چاہیے کہ ہم مدعی ہیں، تو جیمز کارگل ان کا ایک مشہور مقالہ ہے جو 1997 میں کیمبرج یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے، انہوں نے جو مدعی کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ مدعی وہ ہے جو جاری صورت حال کے خلاف دعویٰ کرے، یعنی جو صورت حال جاری ہے اس کے خلاف کا جو دعویٰ کرے گا وہ مدعی کہلائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صورت حال جو اس دنیا کے وجود سے اب تک جاری ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے وجود کو دنیا والے مانتے چلے آئے۔ سب سے پہلے جو خدا کا انکار کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 370 سال پہلے ایک شخص نے جو یونانی فلسفی تھا اس نے انکار کیا، یعنی اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی قومیں آئی کسی نہ کسی حد تک وہ خدا کے وجود کو مانتے تھے، تو ایک جاری صورتحال یہی تھی کہ خدا کا وجود ہے، اس کے خلاف دعویٰ کیا ہے ملحدین نے، تو دلیل ان کے اوپر آئے گی۔ اب تک یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دلیل دراصل یہ ملحدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ دلیل نہیں دیتے اور ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر تبرعاً مسلمانوں کی جانب سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم اب دلائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل دیکھیے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا اور کائنات کا وجود عارضی ہے، ٹمپریری ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور ایک دن موت کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا وجود ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کبھی بھی ختم نہ ہوتے، اور آپ دیکھیں گے کہ جدید سائنس کے مطابق کائنات کا ایک آغاز تھا جیسا کہ بگ بینگ تھیوری، اسی طرح تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے اصول کے مطابق کائنات کی انرجی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کائنات کا وجود عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، اور جو وجود عارضی ہوتا ہے، ختم ہونے والا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ کسی دوسرے وجود کا محتاج ہوتا ہے، کسی ذات نے اس کو وجود عطا کیا ہوگا، تو جس نے اس کو یہ وجود عطا کیا ہے اسی کو ہم خدا کہتے ہیں، اور اس کا وجود حقیقی اور ذاتی ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا بھی عارضی ہوگا تو پھر ہمیں ایک دوسری ذات کو ماننا پڑے گا جس نے اسے وہ وجود عطا کیا ہوگا، اور اس طرح یہ تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل باطل ہے، تسلسل کا کوئی وجود نہیں ہے، انفینائٹ ریگریس یہ باطل ہے۔ اس لیے ہمیں ماننا ہوگا کہ ایک حقیقی وجود ہے اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ دوسری دلیل خدا کے وجود پر اونٹولوجیکل آرگومنٹ ہے۔ اس کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہم سب ایک عظیم ترین ہستی کا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی کا وجود ہو سکتا ہے کہ جو عظیم ہو، سب سے بڑی ہو، گریٹسٹ بینگ، سپریم بینگ ہو۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ عظیم ترین ہستی ممکن ہے، یعنی اس کا وجود ہو سکتا ہے، تبھی تو ہم نے اس کا تصور کیا ہے۔ اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ہستی صرف ممکنات میں نہیں بلکہ حقیقت میں بھی موجود ہونی چاہیے، ورنہ وہ عظیم ترین نہیں رہتی۔ اگر وہ حقیقت میں موجود نہیں ہوگی تو وہ عظیم ترین نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ ممکنات میں سے ہوگی تو اس کو عظیم نہیں کہا جائے گا، لہذا ایک عظیم ترین ہستی یعنی خدا لازمی طور پر موجود ہے۔ ایک تیسری دلیل خدا کے وجود پر
یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے اگر وہ کسی دوسری چیز پر منحصر ہے، مثال کے طور پر کسی جگہ ہم کوئی چیز رکھی ہوئی دیکھیں یا ہم کسی بڑے جنگل میں جائیں اور وہاں پر ہمیں بال پڑی ہوئی ملے، تو یقینی طور پر ہمیں ماننا ہوگا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو یہ جو پوری کائنات ہے، جو کسی اپنے اندر ایسا کوئی وجود نہیں رکھتی ہے کہ جس کو اس کی اصل قرار دیا جا سکے، اس کا اصل سبب قرار دیا جا سکے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ماننا ہوگا کہ کسی نہ کسی نے اس کو بنایا ہے۔ یہاں ایک مثال پیش کی گئی ہے، اگر ہم ایمیزون کے جنگل میں کوئی گیند پڑی دیکھیں تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ اس گیند کا کوئی بنانے والا ہے۔ اب اگر یہ بڑھتی چلی جائے تو ایک کائنات بھی ایک گیند کی طرح ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور اس دلیل کا جو دوسرا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کسی اور چیز پر انحصار کرتی ہے، یعنی اپنی موجودگی کا یہ خود سے ثبوت نہیں ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ کائنات کے وجود کے لیے تشریح ضروری ہے، ایکسپلینیشن ضروری ہے، کیونکہ خود اپنی موجودگی کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہترین اور حقیقی تشریح امکان صرف ما فوق الفطرت ذات سے ہی ممکن ہے، یعنی ایک ایسی ہستی جس کا وجود اپنے آپ میں مستقل اور ضروری ہو، جو کسی اور کے اوپر انحصار نہ کرے۔ دلیل ترتیب، یہ بھی خدا کے وجود پر ایک دلیل ہے۔ کائنات میں جو بے شمار ترتیب اور معقولیت ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کیونکہ بہت سارے قدرتی قوانین جیسا کہ سائنس کی دریافتیں ہر چیز کی ایک منظم ترتیب ظاہر کرتی ہے یہ کائنات۔ اگر ہم کسی بھی پیچیدہ چیز کو دیکھیں جیسے کمپیوٹر یا ایک گاڑی، تو ہم جانتے ہیں کہ ان سب کی تخلیق کسی ذہین اور منصوبہ ساز ڈیزائنر کے ذریعے ہوئی۔ کائنات کی پیچیدگی اور اس میں موجود نظام سے ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کائنات کا بھی کوئی خالق ہے اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک دلیل اخلاقی ہے، یعنی کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ پوری دنیا ان پر اتفاق رکھتی ہے کہ ظلم کرنا برا ہے، انصاف کرنا اچھا ہے۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، کیونکہ تمام انسان کسی ایک چیز پر متفق نہیں ہو سکتے، سب کی عقلیں الگ الگ فیصلہ کرتی ہیں، تو اخلاق کے بارے میں بھی الگ الگ فیصلہ کریں گی۔ کچھ لوگ کسی چیز کو اچھا مانیں گے، کچھ کسی کو، لیکن اگر سب کے سب اس پر اتفاق رکھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اخلاق کسی اعلیٰ ہستی کی طرف سے ہمارے اندر ودیع کیے گئے ہیں۔ دیکھیں خلاصہ اس کا یہ ہے، اگر اچھائی اور برائی کا تصور انسانی فطرت میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اعلیٰ اخلاقی ہستی کا وجود لازمی ہے جو ان اصولوں کو وضع کرتی ہے۔ تمام انسانوں میں اچھائی اور برائی کے بارے میں فطری سمجھ بوجھ موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا ثقافت سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ اس دلیل کا پہلا مقدمہ ہے۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ اخلاقی اصول ہمارے اندر فطری طور پر موجود ہیں، لہذا اس کا کوئی سورس ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اصول کسی انسان یا سماج کے اختراعی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ عالمی سطح پر یکساں ہیں، سب مانتے ہیں اصول کو۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس اخلاقی اصول کے پیچھے کوئی ایسی ہستی موجود ہونی چاہیے جو اخلاقی اصولوں کا سرچشمہ ہو، اور یہ ہستی خدا ہے۔ اسی طرح دلیل تجربات، اس سے بھی خدا کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے کہ مختلف اقوام اور افراد کے دلوں میں خدا کے وجود کا تجربہ اور شعور موجود ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا کا وجود حقیقت ہے۔ دنیا بھر کے مختلف مذاہب اور اقوام میں خدا کے تجربات اور مشاہدات کی گواہیاں موجود ہے۔ دوسرا مقدمہ اس دلیل کا یہ ہے اور داخلی تصورات سے جوڑا ہے جو ایک اعلیٰ ہستی کے ساتھ ان کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی ہستی کے بارے میں اتنی مختلف جگہوں اور مختلف افراد سے اتفاق پایا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہستی حقیقت میں موجود ہے۔ اسی طرح دلیل کائنات،
سائنس اور فلسفہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات کا ایک آغاز تھا، جیسا کہ بگ بینگ تھیوری سے یہی بتاتی ہے، اور دوسرا مقدمہ ہے کہ کائنات کا آغاز اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ہستی نے اس کا وجود دیا، کیونکہ کچھ بھی خود سے موجود نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیں ایک خالق کا وجود ماننا پڑے گا اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ تو یہ چند دلیلیں پیش کی ہیں، اور اب میں درخواست کروں گا مفتی منیر صاحب سے، انشاءاللہ ہم اس کے بعد ان لوگوں کو سوالات کا موقع دیں گے جو اس موضوع کے تعلق سے کوئی بھی سوال کرنا چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آواز آ رہی ہے نا میری ٹھیک؟ جی الحمدللہ۔ مفتی عامر صاحب نے جو تمہید باندھی ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دلیل جو ذمے ہے وہ ملحدین کے ذمے ہے، تو یہ ہمارا ان پر احسان ہے کہ ہم وجود خدا کی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر کے خلاف جو دعویٰ ہے وہ ملحدین کا ہے، اور ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ چند دلیلیں مفتی صاحب نے پیش کی ہے۔ اب میں جو دلیل پیش کروں گا اس کو کلام کوسمولوجیکل آرگیومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تقریباً 1000 سال پہلے اس دلیل کو دیا گیا تھا، اور 1000 سال تک اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں ہو چکا ہے۔ کرٹیسائز نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کرٹیسائز تو ہوئے ہیں اس دلیل پر، لیکن ویلڈ کرٹیسائز نہیں ہوا ہے۔ ویلڈ کرٹیسائز وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہم جواب نہ دے سکے۔ دلیل پر کرٹیسائز ہو اور اس کرٹیسائز کا ہم جواب دے دیں تو یہ ہماری دلیل کی سچائی اور ہماری دلیل کی حقانیت کی دلیل، ہماری دلیل کی حقانیت کی دلیل ہے۔ بہرحال یہ جو دلیل ہے، اس دلیل کے دو مقدمے ہیں، یعنی اس دلیل کے دو پرمیسز ہیں۔ پہلا پرمیس یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی آغاز ہو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، یعنی ہر حادث کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو عدم سے وجود میں آئے، یعنی نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹ ہو، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کوز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اس دلیل کا پہلا پرمس ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پرمس ہے، ہم نے جو یہ کہا کہ ایوری اوریجنیشن ہیز اے کوز، تو کیا یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ کیا اس پر کوئی ویلڈ کرٹیسائز ہو سکتا ہے؟ تو obvious observation جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ واقعی جتنی بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کے وجود کا کوئی نہ کوئی کوز ہوتا ہے، ان کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہونے والا کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی کوز نہ ہو۔ ہر ایونٹ کا اور ہر ایگزسٹنس کا کوئی نہ کوئی کوز ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جس فون سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس فون کی ایگزسٹنس کا بھی کوئی نہ کوئی کوز ہے۔ بغیر کسی وجود کے، بغیر کسی سبب کے یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک کوز تھا تو یہ وجود میں آیا۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ obvious observation کے بالکل خلاف ہے، اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا دوسرا مقدمہ یعنی دوسرا پرمس ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کا ایک آغاز ہے، یعنی the universe has a cause۔ یہ دنیا جو ہے اس کا ایک آغاز ہے، یہ اوریجنیٹڈ ہے۔ دنیا ہمیشہ سے نہیں تھی، بلکہ اس دنیا کے پیچھے کوز ہے۔ اس دنیا کو نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹ کیا گیا ہے، اس دنیا کو عدم سے وجود میں لایا گیا ہے۔ اگر ہم، اور اس بات کو جو ہے تو سائنس بھی تسلیم کر چکی ہے، بہرحال سائنس کے اوپر ہماری دلیل کا انحصار نہیں ہے۔ ہم سائنس کے اس بات کو تسلیم کرنے سے پہلے بھی لوجیکلی، ریشنلی اور فلسفیکلی اس بات کو ثابت کر چکے تھے کہ دنیا حادث ہے، کیونکہ اگر دنیا کو حادث نہ مانے تو انفینٹ ریگریس لازم آئے گا، جو ابھی مفتی صاحب نے بھی اس بات کو بیان کیا تھا۔ اور سائنس نے کیسے تسلیم کیا ہے؟ 1917 میں آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی تھی اور بہت اس بات پر اصرار کیا تھا کہ دنیا کا کوئی آغاز نہیں ہے، دنیا ہمیشہ سے ہے، دنیا قدیم ہے۔ لیکن 1917 کے 4-5 سال بعد دو سائنسداں الیگزینڈر فرائڈمین اور جارج لیٹر میں، ان دونوں نے اس بات کو ثابت کیا اور آئنسٹائن کی تھیوری پر کرٹیسائز کیا کہ اس دنیا کا آغاز ہے۔
اور 1929 آتے آتے ایڈوین ہبل نے بگ بینگ تھیوری پیش کی، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس دنیا کا ایک آغاز ہے۔ تو یہ ہماری دلیل کا دوسرا پرمس تھا۔ تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا حادث ہے، یعنی نان ایگزسٹینس سے ایگزسٹ ہوئی ہے، اور ہر وہ چیز جو نان ایگزسٹینس سے ایگزسٹ ہو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کوز کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس دنیا کا جو کوز ہے، اس دنیا کو جو نان ایگزسٹینس سے ایگزسٹینس کیا ہے، اس کو عدم سے جو وجود میں لایا ہے، وہ ہستی، اس کو ہم سپریم بینگ کہتے ہیں۔ اب اس سپریم بینگ کا جو ہے پرائم کوز ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس سپریم بینگ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو علت اولا مانا جائے، کیونکہ اگر ہم اس سپریم بینگ کو پرائم کوز نہیں مانتے ہیں، اس سپریم بینگ کو علت اولا نہیں مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں انفینٹ ریگریس لازم آئے گا، اور اگر انفینٹ ریگریس لازم آتا ہے تو کرنٹ ایفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم اور آپ موجود ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ انفینٹ ریگریس جو ہے فالس ہے۔ آپ انفینٹ ریگریس اور انفینٹ سائیکل دونوں کے بارے میں جا کر گوگل پر پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دونوں چیزیں فالس ہیں۔ البتہ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہر کسی وجود کے پیچھے کوز کا ہونا ضروری ہے تو خدا کے وجود کا کیا کوز ہے؟ مفتی صاحب، یہ جو آپ جی نے بتایا انفینائٹ ریگریس فالس ہے، باطل ہے، تسلسل باطل ہے، تو ایک دو اس کی مثالیں بھی ذکر کر دیں تاکہ اس بات کی واضح مثال ہو ایک یہ جائے۔ ہو سکتی اس کی مثال ایک یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک فوجی کھڑا ہوا ہے، اب اس فوجی کو سامنے والے پر حملہ کرنا ہے، گولی چلانی ہے، اب وہ اپنے پیچھے والے سے اجازت لے کہ کیا بھائی میں گولی چلا دوں، وہ اس سے پیچھے والے سے اجازت لے، وہ اس سے پیچھے والے سے اجازت لے، تو اس طرح سے سائیکل چلتا چلا جائے گا، اور سامنے والا جو ہے کبھی بھی قدم نہیں اٹھا سکے گا، وہ کبھی بھی سامنے والے دشمن پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثال ہیں، مثال ایک وہ بہت مشہور ہے پیراڈوکس مشہور ہے، اور پیراڈوکس اور بہت ساری چیزیں اس صورت میں لازم آتی ہے۔ ایک مثال پانی کے قطرے کی بھی دی جاتی ہے۔ ہمارا اور یعنی آپ کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے، کرنٹ ایفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر انفینٹ ریگریس لازم آئے گا، ہم آپ اور آپ موجود ہی نہیں ہو سکتے ہیں ایسی صورت میں۔ کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی فعل پھر وجود میں آ ہی نہیں سکتا اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ تسلسل ہے۔ جی، ٹھیک اور ہے اسی طرح یہ جو جی۔ دلیل دی ہے ہم نے، اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی ہر موجود چیز کے پیچھے کوز کا ہونا ضروری ہے، تو خدا بھی موجود ہے تو خدا کے لیے بھی کوز کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اور رچرڈ ڈاکنز نے کتاب لکھی ہے دا گوڈ ڈیلیوژن، اس میں بھی اس نے اس اعتراض کو ذکر کیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میری جو کتاب ہے اس کا بنیادی مقدمہ اور بنیادی دلیل ہے یہ جو اب میں اعتراض کرنے جا رہا ہوں اس دلیل پر، وہ اعتراض یہ کرتا ہے کہ بھئی خدا بھی تو موجود ہے، اس کا کوز کیا ہے؟ تو یہ دلیل کے مقدمے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ دلیل کا جو پہلا پرمس ہے وہ یہ ہے کہ ایوری اوریجنیٹڈ ہیز اے کوز، ہر وہ چیز جو عدم سے وجود میں آئے اس کے لیے کوز کا ہونا ضروری ہے۔ خدا عدم سے وجود میں نہیں آیا ہے، خدا کا جو وجود ہے وہ نیسیسری ایگزسٹنس ہے، خدا واجب الوجود ہے، خدا کا وجود خانہ ذات ہے، خدا کا وجود ذاتی ہے، اور جس کا وجود خانہ ذات ہو، جس کا وجود ذاتی ہو، جو پرائم کوز ہو، اس کے لیے اس کے لیے کسی کوز کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے لیے ہم کوز مانتے ہیں تو پھر انفینائٹ ریگریس لازم آتا ہے۔ یہ میری مختصر سی دلیل تھی جو میں نے پیش کی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس دلیل کو پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے مقدمات کو ذہن میں رکھا جائے اور الفاظ پر غور کیا جائے تو اس پر اعتراض کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن اس موضوع سے متعلق پھر بھی اگر کوئی شخص کوئی اعتراض کرتا ہے یا کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ہماری اسٹریم کو جوائن کر کے اپنا سوال رکھ سکتا ہے۔ یہ کمنٹ باکس میں ایک سوال آیا ہے، بھائی پر اللہ ہی وہ گوڑ ہے اس کو کیسے مانے، کیونکہ سب مذہب والے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے والے نے یہ سب کیا ہے۔ یہ تو ہمارا موضوع دیکھیے، نہیں ہے، موضوع تو ایگزسٹنس آف گوڈ ہے میرا خیال ہے، بالکل لیکن پھر بالکل، بھی آپ یہ کچھ ایک کہنا موضوع چاہیں تو الگ ہے کہنا۔ کہ کس خدا کو مانے۔ ابھی بات چل رہی ہے کہ خدا کا وجود ہے بھی یا نہیں، کون سا خدا برحق ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ کس خدا کو مانے، پہلے وہ اس بات کو بتائے کہ کیا وہ خدا کے وجود کو مان گے۔ جی اگر وہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں، اور خدا کو ہم نے کہا ہے کہ وہ عظیم ترین ہستی ہے، سپریم بینگ ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، اب جہاں جہاں بھی یہ صفات پائی جائیں گی، یہ ایک ضابطہ ہے، ایک پیمانہ ہے
اس پر رکھ کر تمام مذاہب کے خدا کو آپ دیکھ لیجئے، جو اس پر اتر جائے وہی سچا خدا ہے۔ مثال کے طور پر خدا وہ ہے جو سپریم بینگ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب آپ جائیں کرسچنوں میں جائیں، وہاں خدا محتاج ہے، وہ انسان بھی بن جاتا ہے، تین سے مل کر بنا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، تو یہ تو محتاج ہونے کی علامت ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا۔ اور کہیں تین سے زیادہ اگر مانے جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں اس پیمانے پر ان کو رکھ کر، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی پورا نہیں اترے ہیں، کیونکہ اگر ایک سے زائد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج ہے۔ اور ہم نے یہ بات پہلے ہی بتلا دی کہ سپریم بینگ وہی ہوگا کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو یہ بات ثابت صرف اور صرف جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا، اسی پر صادق آتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کا وجود ذاتی ہے۔ یہ اگرچہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ الگ سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لیکن صرف اتنا ابھی اگر آپ سمجھنا چاہیں، دیکھیں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، خدا نے ہمیں کیوں بنایا۔ یہ اگرچہ بات اس موضوع سے الگ جا رہی ہے، تو اس کا جواب عقلی طور پر ہمیں یہی ملتا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے خالق نے ہمیں بنایا ہے، کیونکہ ہمارے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور ہم بظاہر کسی کے کام کے نظر نہیں آتے، کیونکہ ہمارے مرنے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح ہوا کے ختم ہونے سے، پانی کے ختم ہونے سے ہم پر اثر پڑتا ہے۔ تو ہم سب اس بنیاد پر، کیونکہ وہ ہمارے خادم ہیں، ان سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، اور اعلیٰ کا کام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اور اس بات پر سب اتفاق رکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ کام یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جس نے ہم پر احسان کیا ہے، اپنے احسان کرنے والے کی بات کو مانا جائے۔ تو جب خالق نے ہمیں اسٹیٹس دیا ہے، ہمیں ان سے اعلیٰ بنایا ہے، انہیں ہمیں ہمارے خادم بنایا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب اطاعت کیسے کریں گے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے ضرورت پڑے گی کہ وہ خالق پیغام بھیجے، تو اسی سے رسالت کا تصور نکل جاتا ہے۔ مفتی صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ساری چیزوں کو جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اور اگر انسان تو ان چیزوں کے کوئی کسی کام کا نہیں ہے، وہ اپنا ان کا جو وجود ہے، وہ اپنے وجود میں ہمارے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے وجود میں ان چیزوں کے محتاج ہیں۔ یعنی انسان تو بالکل ان کے کسی کام کا نہیں ہے نا، جانوروں کے۔ اور ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے وہ حکیم ہونا بھی ہے۔ تو اگر ہم یہ بالکل مان بالکل لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حکیم، اس کی مخالفت لازم آئے گی، کیونکہ جب انسان کا کوئی کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو سپریم بینگ کا اور سپر نیچرل طاقت کا کوئی کام حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر لمبی بات بالکل کی جا سکتی ہے۔ یہ تو موضوع فی الحال یہ جو ایگزسٹنس اصل رپورٹ کا ان ہے۔ کا جو سوال تھا کہ کس خدا کو مانے، اس کا جواب یہی ہے کہ خدا جی کی جو صفات ہیں اور جس بنا پر وہ خدا کہلاتا ہے، مثلا اس کا ایک ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا، سب سے طاقتور ہونا، یہ ساری صفات جس پر صادق آئے آپ اس کو خدا مان لیں، سیدھی سی بات ہے۔